بیڈ ویٹنگ یعنی بچے کا سوتے ہوئے پیشاب کا نکل جانا ایک بہت ہی کامن پرابلم ہے جو والدین کے لیے کافی پریشانی کا باعث بنتا ہے اور اس کی وجہ سے ساری فیملی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ بچے کا عمر کے حساب سے پیشاب کا کنٹرول ہوتا ہے۔ تقریباً 95% بچے جو 5 سال کی عمر کے ہوتے ہیں وہ دن کے وقت تو پیشاب کو کنٹرول کر لیتے ہیں، لیکن ان میں سے 20% ایسے ہیں جو رات کے وقت پیشاب کو کنٹرول نہیں کر پاتے اور ان کا پیشاب ڈیلی نکل جاتا ہے۔ یہ بچے 60% لڑکے ہوتے ہیں اور عام طور پہ 50% بچوں میں فیملی ہسٹری پازیٹیو ہوتی ہے، یعنی ان کے والدین میں سے کوئی یا بہن بھائیوں میں سے بھی کوئی اس پرابلم کا شکار رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہ آہستہ آہستہ تقریباً 15% بچے ہر سال ان میں سے ٹھیک ہوتے جاتے ہیں اور ایڈولیسنٹ ایج تک پہنچتے ہوئے صرف 1% بچوں میں یہ پرابلم رہتا ہے۔ اب یہ بچے اگر کسی ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں تو سب سے پہلے ان کی ہسٹری لینی چاہیے کہ یہ دن کے وقت پیشاب کیسے کرتے ہیں۔ اگر صبح کے وقت ان کا پیشاب کا کنٹرول بھی ٹھیک ہے، پیشاب کرنے کی فریکوینسی بھی ٹھیک ہے، تو آپ زیادہ ری ایشورنس کرنی ہے تو ایک یورینالیسس کا ٹیسٹ کرا لیں، ایک الٹرا ساؤنڈ کرا لیں، اور یہ بھی اگر دونوں نارمل ہیں تو پھر بڑی آسانی سے کوئی بھی ڈاکٹر اس کا علاج کر سکتا ہے۔ تو اس کا پہلا سٹیپ سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ والدین کو ری ایشورنس کرنا ہوتا ہے اور ان کو بچوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے۔ یعنی ری ایشورنس یہ ہے کہ ہم ان کو بتا دیں کہ یہ پرابلم ود ایج بچے آؤٹ گرو کر جائیں گے، اس لیے کسی بھی بچے کو کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں، کسی قسم کی سزا نہ دیں، بلکہ جس رات وہ ڈرائی رہتے ہیں تو آپ ان کی تھوڑے سا ان کو ریوارڈ دیں اور ان کو اپریشیٹ کریں اور موٹیویٹ کریں۔ تو سب سے پہلا سٹیپ تو یہ ہے۔ اس کے بعد کچھ احتیاطی تدابیر ہیں جو تمام بچوں کو کرانی چاہیے۔ اس میں یہ ہے کہ 6-7 بجے شام کے بعد ان کو پینے کی چیزیں بالکل ریسٹرکٹ کر دیں۔ اس میں یہ ہے کہ 1 سے 2 اونس تک لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ پینے کی چیز نہ دیں، اور سوتے وقت 1 دفعہ پیشاب ضرور کروا دیں۔ اور یہ بچے عام طور پہ سونے کے 2 سے 3 گھنٹے میں پیشاب نکالتے ہیں، تو ان کو اگر 1 دفعہ اٹھا دیا جائے اور پیشاب کرا دیا جائے تو یہ کافی حد تک پھر صبح تک خشک رہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ ایک اور ٹریٹمنٹ ہے جس کو ہم کنڈیشننگ تھراپی کہتے ہیں۔ اس میں ہم ایک اینیوریسس الارم یوز کرتے ہیں جس کو بچے کے انڈر پینٹس میں فکس کر دیتے ہیں، اور بچہ جب رات کو پیشاب نکالتا ہے تو الارم بجتا ہے۔ تو یہ پروسیس جب روزانہ ہوتا ہے تو پھر کافی عرصے کی ٹریننگ کے بعد بچہ ٹرینڈ ہو جاتا ہے اور پھر وہ پیشاب نکالنے سے پہلے اٹھ کر خود پیشاب کر لیتا ہے۔ لیکن یہ لمبا پروسیس ہے اور اس میں بعض اوقات کئی ماہ بھی لگ جاتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا پرابلم یہ ہے کہ جب الارم بجتا ہے تو گھر کے دوسرے افراد بھی جاگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ کی دوائیوں کا علاج ہے۔ دوائیوں کے علاج میں سب سے پہلے جو فرسٹ لائن ہے وہ ڈیسموپریسن ایسیٹیٹ ہے، جو کہ منیرین گولیوں کے نام سے اویلیبل ہے۔ اس میں 0.1 ملی گرام اور 0.2 ملی گرام کی گولیاں اویلیبل ہیں۔ تو عام طور پہ جو 6 سال سے بڑے بچے ہیں ان کو ہم ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، اور اس میں 0.2 ملی گرام کی گولی سے شروع کرتے ہیں کہ سونے سے 1 گھنٹہ پہلے لے لیں، اور اس کے ساتھ بالکل تھوڑا سا پانی لیں، اور پھر ساری رات پانی کا استعمال نہیں کرنا، تقریباً 7-8 گھنٹے پھر مزید پانی نہیں دینا ہوتا۔ اگر 2 ہفتے میں بچے کو رسپانس مل جاتا ہے تو پھر ہم اسی ڈوز کو کنٹینیو کرتے ہیں، لیکن اگر کسی کو 2 ہفتے میں رسپانس نہیں مل رہا تو ڈوز کو ڈبل کر سکتے ہیں، اس کو 0.4 ملی گرام تک جا سکتے ہیں۔ ویسے میکسیمم ڈوز بچوں کی 0.6 ملی گرام تک ہے۔ اگر یہ دوائی افیکٹو ہے تو ہم اس کو کم از کم 3 مہینے اور زیادہ سے زیادہ 6 مہینے کے لیے کنٹینیو کرتے ہیں، اور اگر بچہ 3 سے 6 مہینے میں بہت اچھا رسپانس کر رہا ہے تو پھر ہم اس کو ٹیپر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ دوائی کو آہستہ آہستہ سٹاپ کیا جائے۔ اگر کسی بچے میں دوائی کو کم کرنے سے دوبارہ علامات آتی ہیں تو پھر ہم اس کو دوبارہ بھی شروع کرا سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا گروپ جو دوائیوں کا ہے وہ ہے اینٹی کولینرجکس۔ ان میں آکسی بیوٹینین 5 ملی گرام کی یا 3 ملی گرام کی گولی اویلیبل ہے، اور ٹولٹیروڈین 2 ملی گرام اویلیبل ہے۔ تو اس کی ڈوز 6 سال سے بڑے بچوں کے لیے 5 ملی گرام آکسی بیوٹینین اور 2 ملی گرام ٹولٹیروڈین، ان میں سے کوئی بھی آپ دے سکتے ہیں، لیکن ان کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ کانسٹیپیشن ہے۔
تیسرا ٹرائی سائکلک اینٹی ڈپریسنٹ، جس میں بہت ایک کامن ڈرگ ہے امیپرامین، جس کو زیادہ استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی زیادہ ہیں. اس میں بچے کو انسومنیا ہو سکتا ہے، اس کو اینگزائٹی ہو سکتی ہے، اور بعض بچوں میں ECG کی چینجز آ جاتی ہیں اور ایریدمیا کا چانس بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ڈرگ ہم اس کو فرسٹ لائن نہیں رکھتے، یہ تیسرے لائن پہ آئے گی. تو یہ سارا اس کا ایک اسکیچ ہے. اس میں پھر ہم کمبینیشن تھراپی بھی بعض بچوں میں دیتے ہیں. اگر کسی کو ایک دوائی سے آرام نہیں آ رہا، مثلا ہم الارم کو مینیرین کی گولیوں کے ساتھ ملا سکتے ہیں، مینیرین کی گولیوں کو اینٹی کولینرجک کے ساتھ مکس کر سکتے ہیں، اور اسی طرح مینیرین کی گولیوں کو امیپرامین کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں. آخر میں ایک اور گروپ ہے بچوں کا جن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ منہ کھول کے سانس لیتے ہیں اور ان کا ناک کے پیچھے غدود ہوتے ہیں، جن کو ہم ایڈینائٹس کہتے ہیں. یہ بچے رات کے وقت زوردار خراٹے بھی لے رہے ہوتے ہیں اور ان کا پیشاب بھی نکل جاتا ہے. ایسے بچوں کا کیور جو ہے وہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک ان کی ایڈینوائڈیکٹمی نہ کر لی جائے. تو اس لیے ان کو ایز سون ایز پاسبل ENT اسپیشلسٹ کے پاس بھیج دینا چاہیے تاکہ یہ ان کا کیوریٹو سرجری ان کی ہو جائے. تھینک یو ویری مچ.